بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، جتنے انسان اب تک پیدا ہوئے ہیں، جتنے اب موجود ہیں اور جتنے آنے والی دنیا تک پیدا ہوں گے، ان سب کا ایک واحد مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چاہے اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اپنے سامنے رکھیں، یا مجھ جیسے ایک شخص کی کہ جو اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو دنیا میں موجود ہر شخص بیٹے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اچھا، اگر کامیابی اتنی ضروری ہے تو سب سے پہلے میرے خیال میں اس کی ڈیفینیشن جو ہے، جس طرح کوئی بھی سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک ہم پڑھتے ہیں، تو اس سبجیکٹ کی ڈیفینیشن جو ہے، اس ٹاپک کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ میٹر کرتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو کامیابی کی جو بیٹے تعریف ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہر شخص کی نسبت، ہر شخص کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے بیٹے، اس کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ اچھے گریڈز، اچھے مارکس حاصل کر جائے بیٹے۔ اچھا، اسی کا جو والد ہے، اسی طالب علم کا جو والد ہے، اس کے لیے کامیابی یہ ہے کہ اس کا بچہ کامیاب ہو جائے، اچھا پڑھ لکھ جائے اور کسی اچھے عہدے پہ چلا جائے۔ اچھا، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس کو جو پروجیکٹ دیا جاتا ہے، جو پیشنٹ اس کے پاس آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اگر وہ اچھے سے اس کو آپریٹ کرتا ہے، اس کو مطمئن کر دیتا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ اگر اچھا نقشہ بنا دیتا ہے، تو اس کی کامیابی وہ ہے۔ ایک کھلاڑی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ جب پریکٹس کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ گراؤنڈ کے اندر اترتا ہے، تو اگر وہ میچ کے اندر اچھا کھیل جاتا ہے تو اس کی کامیابی بیٹے وہ ہے۔ ایک بزنس مین کے نسبت کامیابی یہ ہے کہ وہ اگر پروفٹ کما لیتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، تو وہ کامیاب ہے بیٹے۔ اچھا، جتنی بھی کامیابی کی یہ میں نے تعریفیں آپ کو بتائی ہیں، یہ ہر انسان کے حوالے سے مختلف ہیں، اور یہ ساری ڈیفینیشنز بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن ایک اور ڈیفینیشن یہاں پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو ان سب سے ایسے سمجھیں کہ ماورا ہے، اوپر ہے، اور وہی حتمی کامیابی ہے۔ وہ غالباً سورۃ البقرہ کی کو آیات ہیں، ان کا ترجمہ میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں، عربی متن تو شاید میں ٹھیک سے نہ پڑھ سکوں اس کا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ میں یعنی کہ نامہ اعمال قیامت کے روز جو ہے وہ چلا جائے گا، اور وہ نعرہ لگائے گا اس دن کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں سرخرو ہو گیا، دنیا میں جو اعمال میں نے کیے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بدلہ جو ہے وہ دے دیا ہے، اور میں مکمل طور پہ کامیاب ہو گیا۔ اب چاہے آپ دنیا کی بات کریں بیٹے، چاہے آپ آخرت کی بات کریں، مختصر بات یہ ہے کہ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب جب کامیابی اتنی ضروری ہے ہمارے لیے بیٹے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کے کچھ رہنما اصول بھی ہونے چاہیے۔ جب کوئی چیز جتنی ضروری ہوتی ہے بیٹے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا کوئی پیرامیٹر ہوتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا۔ تو میں آج آپ کو چھوٹے سے 3 اصول بتانے لگا ہوں بیٹے، اپنی مختصر سی زندگی میں سے، کہ جو آپ کو بھی کام آئیں گے، جو ہمارے بھی کام آئیں گے، اور ہو سکتا ہے بیٹے کہ اگر آپ ان پہ عمل کریں تو امید یہی ہے کہ آپ بھی کامیاب ہو سکیں اور ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے بیٹے کہ جس شخص کا مقصد بڑا ہوتا ہے، اور بڑے ہونے سے مراد بیٹے یہ ہے کہ بالکل آسان اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اپنی ذات سے بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اپنے لیے ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے ہوں، میرے پاس گھر ہو، جائیداد ہو، گاڑی ہو، یہ ہر شخص چاہتا ہے بیٹے۔ لیکن اگر کسی شخص کا مقصد اس کی ذات سے بڑھ کے ہے، تو وہ میرے بیٹے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے بیٹے کامیاب وہ ضرور ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں بیٹے، تو سب سے پہلے اپنے مقصد کا تعین کریں کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں، آپ کیوں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیوں بننا چاہتے ہیں، اور کیا صرف آپ کی ذات تک وہ کامیابی محیط ہے یا آپ کی ذات سے وہ بڑھ کے ہے بیٹے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ بیٹے گزرے ہیں، اگر آپ کی ان کی زندگیوں کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے لیے شاید بہت کم کام کیا ہے، لیکن انہوں نے انسانیت کے لیے بیٹے کام کیا، اور ان کا بدلہ کیا ملتا ہے میرے بیٹا کہ آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری بات بیٹے ہے یقین کامل۔
جب ہم ایک چیز کا تعین کر لیتے ہیں کہ فلاں کام ہم نے کرنا ہے تو اس پر یقین ہمارا جتنا کامل ہوگا بیٹے، اس کام پر جتنی توجہ ہماری کامل ہوگی، میرے بیٹا آپ کی کامیابی کے چانسز اتنے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، آیات کا ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں انسان کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں۔ گمان بیسکلی آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں تو وہ یقین ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح کا بڑا اسکول ایک بناؤں گا، لیکن اگر وہ صرف سوچتا رہے اور اس بات پہ اس کو یقین نہ ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ نہیں کر سکے گا۔ صرف آپ بیٹے اگر سوچ لیں اور سوچنے پر یقین کریں کہ یار اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو نواز سکتے ہیں تو وہ مجھے بھی اس کام سے نواز دیں گے، اور جتنی سوچ آپ کی اس کام کے اندر پختہ ہوگی اتنی آپ کی کامیابی کی جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ تیسری اور آخری چیز بیٹے وہ یہ ہے کہ مستقل مزاجی۔ دنیا کے اندر کوئی کام بھی بیٹے ایک دن، 2 دن، ہفتے، مہینے کے اندر نہیں ہوتا بیٹے۔ کوئی چھوٹا سا کام بھی ہو بیٹے، اس کو کرنے کے لیے مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ روزانہ بیٹے 20 منٹ واک کرتے ہیں تو آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ 1 سال کے اندر آپ 3 میراتھن دوڑ لیتے ہیں بیٹے۔ اگر روزانہ آپ 20 صفحات پڑھتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بک کے علاوہ کسی کتاب سے تو آپ سال کی 20 کتابیں ختم کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو روزانہ کے صرف وہ 20 صفحات نظر آئیں گے، لیکن سال کے اینڈ پہ جو آپ کو ثمر ملے گا، جو پھل ملے گا بیٹے، وہ اور چیزیں جو آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو یہ مستقل مزاجی ہے بیٹے۔ آپ روزانہ کا 1 گھنٹہ پڑھیں بیٹے، 1 مہینے کے بعد آپ سوچیں اور اپنے رزلٹ کا ذرا تعین کریں کہ آپ نے کیا حاصل کیا اور کیا حاصل نہیں کیا بیٹے۔ تو یہ آخری چیز تھی بیٹے، مستقل مزاجی۔